کٹیہار میں مجھے یاد ہے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں کھڑا ہونا ہے، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے، میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے، نہیں مولانا آپ آئیں آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا، اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ تو وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھنے لگتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے میرے بھائی، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی یہ قوم ہے، جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے، دعا کی ایک پتلی سی کتاب آتی ہے، نام نوٹ کر لیجئے، حصن المسلم۔ یہ کتاب آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، اگر موبائل آپ کے پاس موجود ہے، اس کے پلے اسٹور میں جا کے آپ ٹائپ کیجئے حصن المسلم، تو یہ کتاب وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی بڑی پیاری دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی آخرتی التی واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی۔ اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے، میرے دین کی اصلاح کر دے، کیونکہ دین ہی میرے معاملے کی بنیاد ہے، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی تو اچھا کر دے، کیونکہ مجھے زندگی دنیا میں گزارنا ہے، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو درست کر دے، کیونکہ مرنے کے بعد مجھے لوٹ کر کے آخرت کی طرف جانا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ میری زندگی کو ایسا بنا دے کہ زندگی میں ہر آنے والا دن پیچھے والے دن سے بہتر ہو، ہر دن کوئی نیا نیکی کا کام کروں، کوئی اچھا کام کروں۔ اسی کٹیہار کے علاقے کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ پر ہیڈ وہ 10 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں۔ 10 روپے کی آج کے زمانے میں کوئی ویلیو نہیں، لوگ پان کھا جاتے ہیں 10 روپے کا۔ پریوار میں اگر 5 لوگ ہیں، 6 لوگ ہیں، 10 روپیہ وہ سب سے کلیکشن کر رہے ہیں پورے گاؤں سے، اور اس طریقے سے 1 سال لوگوں نے کلیکشن کیا ہے۔ گاؤں کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا، ابھی شام کو مجھ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ہر مہینے 40,000 50,000 روپیہ کلیکشن کر رہے ہیں، اور 1.5 سال میں انہوں نے 16-17 لاکھ روپے اکٹھا کر لیا ہے۔ ایک بڑا فنڈ ہو گیا ہے، مسجد کا کوئی مسئلہ آ جائے، قبرستان کا کوئی مسئلہ آ جائے، 10 روپیہ کوئی بھاری بھی نہیں پڑنے والا، ہر ہفتہ وہ وصول رہے ہیں، اور پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، پوری پاردرشتا کے ساتھ باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ پر باقاعدہ میسج میں ہر ہفتہ بتا دیتے ہیں اتنا کلیکشن ہوا، اتنا اماؤنٹ آیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مدرسے جو آپ کے گاؤں گاؤں میں مکتب چل رہے ہیں، یہ سال میں جلسہ کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹو پر بٹھا کے جو بھیک مانگتے ہیں ہم، اس سے تو بہتر ہے اس طریقے کی کوئی ہم شکل نکالیں کہ 10 روپیہ بھی اگر ہم ہر پریوار کے ہر ممبر سے لیں اور ایک بڑی رقم اکٹھا ہو جائے، ہم اچھی سیلری دیں اور اچھے علماء کو اور اچھے ٹیچروں کو ہم رکھیں، ہماری قوم کے بچے قرآن و حدیث پڑھیں، یہ مجھے بڑا
بڑا اچھا لگا، یہ کرنے کا کام لگا جو آپ کے سیمانچل میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، آج اپنے کھانے پر